الله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى دافع البلاء والوباء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وخلفائه وصحابه وأزواجه وعترته وبناته وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي النَّاسِ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين. ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، جلووں کی چھما چھم ہے، جلووں کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں، جلووں کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں، ایک نور کا عالم ہے، ایک دست تسلی ہے رکھا ہوا سینے پر، ایک دست تسلی ہے رکھا ہوا سینے پر، بھولا ہوا ہر غم ہے داتا تیری نگری میں، بھولا ہوا ہر غم ہے داتا تیری نگری میں، جلووں کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں، جلووں کی چھما چھم ہے، ہر دکھ کا مداوا ہے اس در پہ آ جانا، ہر دکھ کا مداوا ہے اس در پہ آ جانا، ہر زخم کا مرہم ہے داتا تیری نگری میں، ہر زخم کا مرہم ہے داتا تیری نگری میں، جلووں کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں، جلووں کی چھما چھم ہے، اور ہوتا ہے یہاں آ کر سر اونچا غریبوں کا، ہوتا ہے یہاں آ کر سر اونچا غریبوں کا،
اور شاہوں کا سر خم ہے داتا تیری نگری میں، شاہوں کا سر خم ہے داتا تیری نگری میں، جلووں کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں، اور طیبہ کے سوا دیکھی نہ کہیں سرور، طیبہ کے سوا دیکھی نہ کہیں سرور، جو رونق پہ ہم ہے داتا تیری نگری میں، جو رونق پہ ہم ہے داتا تیری نگری میں، ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، جلووں کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں، ایک نور کا عالم ہے۔ حمد و صلاۃ تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل سعد احترام بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت جل شانہ عمن والہ عظم شانہ اتم برہانہ دا لا محدود شکر اور اس دے محبوب کریم تاجدار کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء دی خصوصی نظر عنایت دنال گرامی قدر ماہ سفر المظفر جاری و ساری ہے۔ سابقہ جمعۃ المبارک تے اولیاء کاملین دی پہچان اور اصل چ اللہ دا ولی ہوندا کون ہے، اس حوالے نال چاند ایک معروضات گوش گزار کرن دی سعادت حاصل کیتی سی۔ گرامی قدر اج مختصراً وقت دے اندر اسی یہ سمجھن دی کوشش کران گے کہ اللہ دے ولی اپنے مزاراں چ زندہ ہوندے نے، اور اللہ دے ولی دا مقام و مرتبہ اور پھر خصوص بالخصوص حضور قدوۃ الاولیاء زبدۃ العارفین حضور سیدی علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دے عرس پاک دے بھی ایام قریب نے، اس حوالے نال بھی گوش گزار کرن دی سعادت حاصل کران گے عظمت و شان حضور سیدی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اللہ دے ولیاں دا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت جل شانہ نے قرآن عزیز برہان رشید کے اندر بہت سارے مقامات تے ارشاد فرمایا، جیڑا کہ ظاہری آیات طیبات کو لے کے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھو جی اللہ نے قرآن جو فرمایا کہ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، کہ تسی انہاں نوں سنا نہیں سکتے، اور جس طرح بہرے پیٹھ دے کے گزر جان تے انہاں نال تسی کلام نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ رب العزت جل شانہ نے قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، محبوب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو لہٰذا ان ظاہری آیات طیبات نو لے کے لوگ مطلب کرتے ہیں، دیکھو جی اللہ نے قرآن جو فرمایا کہ مردے نہیں سن دے اور قبراں والے نہیں سن دے، تے تسی انہاں نوں پکار دے جے، تسی انہاں نال کلام کر دے جے، حاجتاں مانگ دے جے، لہٰذا مردے تے سن دے نہیں اور اللہ دا قرآن ہے، لیکن اے دے باوجود تسی مردیاں نوں سناؤن دی کوشش کر دے جے، لہٰذا اے مشرکانہ طرز عمل ہے۔ اے لوگاں دا اعتراض اور ظاہری قرآن پاک دی
جڑے متن نو یعنی آیات طیبات نو تفاسیر اور اصل معنی اور مطالب اور مفاہیم نو چھڑ کے اس طرف توجہ لوگاں دی مبذول کراؤں لو جی یہ شرک ہے مردیاں نو پکارنا۔ قرآن عزیز دے اندر بظاہر آیات طیبات موجود نے، لیکن اگر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا عالی شان فرمان دیکھیے، فرمان عالی شان تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا مسلم شریف دیگر احادیث دیاں کتب دے اندر موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جدو تسی مردیاں نو دفن کر کے واپس پلٹتے ہو تو وہ مردہ پلٹتے واپس لوگاں دے جتیاں دی آواز نہیں سنتا ہے، مردہ آواز سنتا ہے۔ اور بخاری مسلم دیگر کتب حدیث کے اندر یہ سرکار کا فرمان موجود ہے، اور یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ مردہ جتیاں دی آواز سنتا ہے۔ حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ نے جدو پہلی جنگ کفر دے خلاف فتح عطا فرمائی بدر دے موقع تے جدو عتبہ شیبہ ابو جہل دے ساتھی سرداران مکہ واصلے جہنم ہوئے تے آقا علیہ السلام انہاں دیاں لاشاں دے کول کھلو کے حضور انہاں نو خطاب فرما رہے ہیں، اور یہ بھی حدیث مبارکہ صحیح ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بھئی تسی اللہ دا وعدہ پا لیا ہے، میں حق کا آخدہ سا، آپ خطاب فرما رہے ہیں ابو جہل دی لاش پئی ہے، مردہ پیا ہے، عتبہ شیبہ پے نے، لیکن پچھوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلوتے نے تے آندے نے کملی والیا تسی انہاں نال خطاب کر دے جے اے مرے نے۔ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر تو بھی اتنا نہیں سنتا جتنا یہ سنتے ہیں، تیری بھی قوت سماعت اتنی نہیں جتنی یہ نہ دیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردیاں دی سماعت اور مردیاں دا قبر دے اندروں مشاہدہ کرنا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمودیاں نے میرے محبوب شوہر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہو گیا تے میں بغیر حجاب تو گنبد خضرا حضور دے در دولت تے جاندی رہی۔ پھر ابا جی دا انتقال ہو گیا سیدنا تاجدار صداقت رضی اللہ، میں پھر بھی بے حجاب، یعنی ایک تے میرے شوہر نے ایک والد صاحب نے تے انہاں کولوں پردہ نہیں، لیکن آپ فرمودیاں نے جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر انور بنی تے پھر میں پردہ کر کے جاندی رہی، یعنی دو میرے محرم نے تے ایک غیر محرم آ گیا ہے۔ اس بات دی طرف دلیل ہے کہ آن والے نو مردہ پہچاندا بھی ہے تے جاندا بھی ہے تے ویکھدا بھی ہے تے کلام دا جواب بھی دیندا ہے۔ اگر جواب نہ ہوئے تے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدو قبرستان جاؤ تے اے جاندے ہی آکھیا کرو السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، کہ یعنی اے قبراں والے ہو سلام ہوئے تو لہذا اگر وہ سن دے نہیں تو پھر سلام دا مقصد ہی کوئی نہیں، جواب نہیں دے سکتے تو سلام دا مقصد کوئی نہیں۔ او گرامی قدر بہت ساری حدیث مبارکہ، ایک صحابی رسول پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قضائے حاجت بازار وچ کراں یا قبرستان چ کراں یہ برابر ہے، کیونکہ بازار والے بھی ویکھدے نے تے قبراں والے بھی ویکھدے نے، بالکل بائنی ہی مقصد ہے ویکھنا جواب دینا، لیکن انہاں دے جواب دی او ادراک اور قوت سماعت ساڈے کول موجود نہیں۔ بہرحال حدیث مبارکہ دے اندر موجود ہے۔ سوال ہے کہ قرآن دیاں آیتاں دیاں نے پئیاں کہ مردے نہیں سنتے، کہ حضور دیاں حدیثاں تو بات ثابت ہوتی ہے کہ مردے سنتے نے ویندے بھی نے، کیا یہ ٹکراؤ ہو گیا؟ کیا یہ مقابلہ ہو گیا؟ نہیں، مقصد ہے وے قرآن دی تفسیر، مقصد ہے وے
قرآن دی صرف آیت دا متن نہیں بلکہ قرآن دا اصل معنی اور مفہوم سمجھیا جائے تے پھر پتہ لگدا مردے سن دے بھی نے تے مردے ویکھ دے بھی نے، اور مردے ہوندے کیڑے نے؟ اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے سورۃ انعام دے اندر ارشاد فرمایا، جڑی میں خطبے دے اندر آیت طیبہ پڑھی ہے، فرمایا آوا من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مردے تھے، یہ مردے سن، پھر اساں انہاں زندگی عطا کی تھی، پھر انہاں نور عطا کیتا، پھر یہ نور لوگاں دے اندر پھیلانا شروع کر گئے۔ تو گرامی قدر علماء مفسرین اکرام فرماتے ہیں میتن دا لفظ آیا مردہ، لیکن یہ تو مراد او مردہ نہیں جڑے مردے اسی سمجھنے ہیں۔ یہ بڑی بات قابل غور ہے، زندگی اور موت، مردہ ہونا اور زندہ ہونا ساڈی اصطلاح دے نزدیک اور ہے، اللہ دے نزدیک مردہ ہونا اور زندہ ہونا اور ہے۔ اگر قرآن عزیز غور نال پڑھیا جائے، اللہ تے زمین نو بھی مردہ آخدا ہے، تے اللہ نے قرآن پاک بہت سارے مقام تے فرمایا کہ میں نے مردہ زمین کو زندہ کیا، تے اے مردے تو مراد اے بنجر زمین ہے، بارش پا کے اللہ نے انہوں زندگی عطا فرمائی۔ اے روح جسم دے اندر بندہ چلتا پھرتا ہے، اسی سمجھنے ہیں زندہ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اے نور ایمان تو محروم ہے تے مردہ ہے۔ اسی آخنے ہیں جیوندہ ہے، بندہ ساہ لیتا ہے تے زندہ ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں آوا من کان میتن، یہ تو چلتا پھرتا ہے لیکن مردہ ہے، کھاندا پیندا ہے مردہ ہے۔ تو پتہ چلیا مردے دی اور زندے دی اصلاح بندیاں دے نزدیک اور ہے، اللہ دے نزدیک اور ہے۔ اللہ مردہ اونوں سمجھدا ہے، اونوں آندا ہے جڑا نور ایمان تو نور معرفت تو محروم رہے، فرمایا کہ زندہ او ہے جڑا نور ایمان نال معمور ہو جائے تے پھر اللہ زندگی ایسی عطا کردا ہے، روح نکل بھی جائے تے پھر بھی اللہ انہوں زندہ ہی رکھدا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ نے فرمایا کہ جو اعمال صالحہ کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو، فرمایا کہ فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ انہوں پاکیزہ زندگی عطا فرما سکتا۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا میتن، یہ مردہ تھا، یعنی یہ دے اندر نور ایمان نہیں، تو پھر چلتا پھردا مردہ ہے۔ اللہ دے نزدیک زندہ نہیں، زندہ ہوئے جڑا نور ایمان نال معمور ہے اور نور معرفت دے نال معمور ہے۔ فرمایا کہ مردہ سی، اسی انہوں نور ایمان عطا کیتا، تے نور یمشی بھی وجعلنا لہ نور یمشی بھی فی الناس، تے فرمایا کہ پھر نور ایسا عطا کیتا، اے نور کلے سینے چ لے کے نہیں ٹریا پھردا بلکہ اے نور لوکاں وچ بھی تقسیم کردا ہے پیا، جنہوں اسی اپنی زبان میں فیضان آخنے ہیں، جنہوں اپنی زبان چ فیض آخنے ہیں، یعنی اللہ نے نور والا سینہ کیتا، اور اے سینہ خالی کلا نور والا نہیں رہا بلکہ اے فیضان آگاہ جاری ہو گیا۔ تو گرامی قدر اللہ رب العزت جل شانہ نے اپنے محبوب بندن، اور حدیث پاک دے اندر اللہ رب العزت جل شانہ دے محبوب فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو حقیقی زندگی کیڑی ہے؟ فرمایا کہ حقیقی موت کیڑی ہے؟ گرامی قدر علماء فرماتے ہیں بات اصل چھے وے کہ موت آندی ہے ہر بندے نو، لیکن جڑا پہلے ہی مردہ ہے انہوں بھی موت آئے گی، جڑا چلتا پھرتا مردہ ہے۔ فرق اینا ہے انہوں موت دبوچن واسطے آندی ہے، لیکن جڑا نور ایمان نال پہلے ہی زندگی اختیار کر گیا انہوں موت دبوچن واسطے نہیں آندی، انہوں موت چمن واسطے آندی ہے، انہوں موت دیدار واسطے آندی ہے، اور آن دی آن او دی روح کف سے اسی تو پرواز ہوندی ہے، پھر او دا سلسلہ پہلے والا ہو جاتا ہے۔ او گرامی قدر اینا حدیث مبارکہ اور آیات بینات تو پتہ چلیا اے مردے نہیں جنہاں اسی مردے آخنے ہیں، بلکہ سماعت کر دینے، اے سن دینے،
لوکاں اپنے کولوں گلاں بنائیاں کہ مردے نہیں سن دے، قرآن دا ظاہر دیکھ کے لیکن مقصد دے وے صحابہ اکرام دا عقیدہ، تابعین دا عقیدہ، تبع تابعین دا عقیدہ، اولیاء سلف صالحین دا عقیدہ، غوث اقطاب کتباں دا عقیدہ اے وے جڑے نور ایمان نال نور معرفت دے نال زندہ ہو گئے، روح نہ دی نکل بھی جائے، روح جسم چو چلی بھی جائے، پھر بھی کام اس طرح دا ہوندا ہے کنی دور سورج ہے لیکن شواواں آسمان تو زمین تے کم کر دیاں نے، شواواں دے اثرات ہوندے نے۔ فرمایا اگرچہ ولی اللہ قبر دی اندر پیا ہے لیکن اللہ نے مقام عطا کیتا ہے، او سندا بھی ہے جواب بھی عطا کردا ہے، جواب بھی عطا کر دے۔ او گرامی قدر اسے واسطے حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ایو ہستی مطہرہ نے قدوۃ الاولیاء، زبدۃ العارفین، سند الواصلین، بحر العلوم خفیہ والجلیہ، ایو حضور سیدی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور دی سرزمین دے اندر آ کے ڈیرا لایا، اور پھر ڈیرا آپ ہی نہیں لایا، آپ دے جناب علی مرشد کامل حضرت ابو الفضل ختلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا جاؤ علی حجویری پاک و ہندی سرزمین تے کفر شرک دا بلبلا ہے، اتھے جا کے اپنے نانے دی دین دی تبلیغ کرنے واسطے جاؤ، چندے بٹھورن واسطے نظرانے لین واسطے داتا علی حجویری نہیں آئے بلکہ اللہ دے رسول دے دین دی تبلیغ واسطے افغانستان میں چوں چلے، افغانستان چوں نسلی سید چلیا، حسنی حسینی سید اور نسبن آپ پٹھان نے، فارسی زبان ہے آپ دی، لیکن اللہ والے جتھے ڈیرا لا لین پھر اتھے نسلاں نہیں ویکھیاں جاندیاں ہیں، اتھے دل ویکھے جاندے نے۔ حضور سید داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ تشریف لے کے آئے اور ڈیرا لایا، اے سرزمین نو نور نالا نور کرنے واسطے حضور سیدی داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ میں دساں گا کہ اللہ دے ولی زندہ کس طرح نے، انہاں دی زندگی کس طرح دی ہے۔ قرآن و سنت دے حوالے نال میں چند ایک معروضات گوش گزار کی تھیاں، لیکن گرامی قدر حضرت سیدی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دی اینی شان اگر کوئی سمجھ جاوے اور جنہ دے قدمہ وچ بین والا 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا سکتا ہے، وہ دی اپنے کنی شان ہوئے گی۔ جنہ دے قدمہ وچ چلا کرنے والا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اجمیر وچوں چل دائے، ذرا توجہ فرمایا جی، اجمیر وچوں چل دائے۔ حضرت خواجہ صاحب پہلے چند ایام حضور داتا صاحب دے مزار تے پھر واپس راوی دے ذریعے آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں تے اللہ نے ولیاں نو اے مقام عطا کیتا ہے کہ وہ چاند تے پتھراں نال بھی گلاں کر سکتے ہیں۔ آپ نے دریائے راوی نو مخاطب ہو گیا بھائی تیرے اتوں کو بندہ بھی لنگیا ہے، بڑی قابل غور بات ہے۔ بندہ اپنے آپ نو بھاوے بندہ سمجھی جائے لیکن اللہ دے ولیاں دے نزدیک بندہ وہ ہی ہے جڑا اللہ رسول دا تابعدار ہے۔ باقی دے شادی بیاہ بال بچے دنیا دے معاملات کھان پینے تے ڈنگر بھی کر دینے، بندہ کون ہے؟ فرمایا کہ تیرے اتوں کوئی بندہ بھی گزریا ہے۔ راوی نے جواب دیتا خواجہ صاحب 1.5 بندہ گزریا ہے، 1.5 بندہ گزریا، انہاں کیا سمجھیا نہیں، آخے ایک علی حجویری گزریا ہے، ادھا تو گزرنا ہے پیا، ادھا تو گزرنا ہے پیا۔ آپ نے فرمایا میں بھی پورا ہو کے ہی آواں گا۔ اور واپس آئے پھر 40 دن چلا کیتا، تے جدو 40 دن چلا کر کے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ چلے نا، آپ جا رہے تھے پاٹی آپ تشریف لے گئے، باہر آ گئے، پاٹی گیٹ دے قریب علماء فرماتے نے جس لئے آپ آ گئے، پچھوں ایک بارش بڑے سونے بزرگ نے ہاتھ کندھے تے رکھیا، سینے نہ لایا، آخے خواجہ صاحب کدھر چلے ہو؟ تے خواجہ صاحب نے اسے ویلے سوچیا نہیں سمجھیا نہیں، اسے ویلے آپ دی زبانی اتہر چوں نکل آیا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے
مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملا را رہنما گنج بخشے فیض عالم بھئی تہاڈی شان ہے کہ تسی تے پورے عالم نو خزانے منڈن والے ہو مظہر نور خدا اللہ دے نور دا مظہر ہو تسی تے اور پھر نالے فرمایا کہ ناک سارا پیر کامل آپ ناکساں دے پیر کامل ہو کاملاں راہ رہنما کاملاں دے رہنما ہو تو حضور سیدی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ایو ہستی متحرہ نے اگر مسجد بناؤن تے پھر مفتی اعتراض کرن کہ بابے نے مسجد بنائی ہے تے کعبے دا رخ ٹھیک نہیں کعبے دا سمت درست نہیں تے آپ فرمان کہ بھئی اثر دی نماز علی عثمان بن اجویری دے پیچھے پڑھو آ کے تو انہوں لگ پتہ جائے گا کہ سمت درست ہے یا نہیں سمت ہے بڑے بڑے علماء مفتیان اکرام حضور سیدی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے پیچھے اثر دی نماز پڑھی اور بس اثر دی نماز کی پڑھی یہ سامنے کعبہ نظر آتا ہے بیت اللہ شریف نظر آتا پہ آنا کہ حضور سمت کی درست ہے تسی تے کعبہ ہی بخا چھڑیا اے نے علی عثمان بن اجمیری حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صرف لنگر والی توجہ نہیں ہونی چاہیے پتہ ہونا چاہیے جنے دی شان کی ہے یہ مقام و مرتبہ کی ہے جدوں حضور سیدی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے کے آئے آپ دے علم سے رائے راجو بہت بڑا شوبدہ باز جادوگر اس علاقے دے اندر حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے قریب لیکن جدوں سارے لوگ او جادوگر نو چھڑ کے اللہ دے ولی دی صحبت اختیار کرن لگ پے انہوں پریشانی لاحق ہو گئی کہ بھئی چندہ ان تے ختم ہو گیا نظرانے بند ہو گئے لوکاں دا آنا جانا ختم ہو گیا دوڑ کے آیا آکھن لگا آپ ہی جاندے جے کہ میں کلنا داتا صاحب نو آگیا آکھن لگا آپ ہی جاندے جے کہ میں کلنا آپ نے فرمایا آپ پہ ہی آیا ہوں تے چلا جاندہ سائیاں نے کلیا ہے آپ پہ ہی آیا ہوں تے میں ٹر جاندہ میں نو تے سائیاں کلیا ہے لہذا میں انج نہیں اتھو جان والا میں تے نانے دے دین دی تبلیغ واسطے زندگی وقف کر کے آیا ہوں لہذا میں نہیں تو ہی اتھو جائیں گا میں نہیں تو ہی جائے گا بڑے غصے چاہ گیا رائے راجو جناب علی شوب داباز جادوگر سی ہوا دے اندر اڑنا شروع ہو گیا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماؤں نے تھلے آ جا آکھن لگا میں تھلے نہیں آنا میں تواڈے تے روب دبدبا پیدا کرنا چاہنا وا لوکاں دے اندر خوف و ہراس پیدا کرنا چاہنا وا جدوں فضا دے اندر بلند ہویا داتا صاحب نو آکھن لگا تسی تے شوب دا باز نہیں تسی جادوگر نہیں تسی اڑ نہیں سکدے آپ نے فرمایا میں تے نہیں اڑ سکدا ساڈی شان بھی نہیں اسی ایویں ہواواں وچ اڑدے پھریے میریاں البتہ کھڈاواں اے لکڑی دیاں جتیاں تینوں ضرور تھلے لے کے آن گیاں ہے جی داتا صاحب رحمت اللہ نے اپنی کھڈاواں نو اپنی جتیاں نو حکم فرمایا کہ چلو بھائی اس کو نیچے لے کے آؤ تے جدو اتاں ویکھیا نا جسے دادا صاحب رحمت اللہ نے ایسی نگاہ دے نال ویکھیا تیری اکھ دا اشارہ تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی سنوار گیا تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بدل گیا ایتھے اوتھے تیرا اشارہ کم آ گیا دادا صاحب نے جی اشارہ کیتا چل بھئی تو اشارہ ہی کم آ گیا کھڈاواں پینیاں شروع ہوئیاں نا جدوں ایک پئی دو پئیاں تے آ کے قدمی ڈگ گیا تے قدمی لگ کے مسلمان ہو گیا تے پھر زمانے نے ویکھیا دادا صاحب دا پہلا خلیفہ انہوں شیخ ہندی رحمت اللہ علیہ دا آپ نے لقب دیتا آپ دے مدار پر انوار دے نال آج بھی موجود نے شیخ ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے خلیفہ حضور دادا صاحب رحمت اللہ علیہ آؤ گرامی قدر اے حضور سیدی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اے او ہستی متحرہ نے گل حیات بعد ممات دی
کہ مرنے کے بعد مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے مرید خاص ایک حاجی صاحب سن انہاں دے نال آپ حاجی صاحب نے کتاب لکھی او دے اندر واقعہ نقل کیتا. آپ فرماندے نے داتا صاحب دی چھوٹی جی مسجد سی اس ویلے تے حاجی صاحب آندے نے داتا صاحب دے قبر انور دے قریب ہو کے نا میاں صاحب آکھن لگے ایڈا وڈا داتا تے چھوٹی جی مسجد، ایڈا وڈا داتا تے چھوٹی جی مسجد. آپ فرماندے نے میں انہاں کناں نال سنیا مزارے پر انوار چوں آواز آئی میاں صاحب جدوں دل کرے گا وڈی کر لیں گے. او نے عثمان بن اجویری رحمت بھئی تیری قبر کا معاملہ اور ہے، تیری قبر کا تیری میت کا معاملہ اور ہے، فرمایا اللہ والے دیاں قبراں دا معاملہ اور ہے. تیری قبر تے کوئی فاتحہ اپنا بھی نہ کھن جاوے لیکن رات 3 بجے بھی ٹر جاتے میلہ سائیاں دی قبر تے لگا ہے. تو مطلب اے وے کہ فقیر اونا دا نام باہو قبر جنہ دی جیوے ہو. قبر جیوے دا مطلب اے وے کہ شب و روز ہما وقت اس قبر تے اللہ رسول دا ذکر جاری ہو ساری. گرامی قدر احباب ذی وقار، آج لوگ آج نہیں کئی سالاں تو اے رسالے یا داتا صاحب کا عرص آئے گا نا تے لوگ اشتہار بھی چھپان گے داتا اللہ ہے، صرف اللہ ہے داتا. اشتہار چھپاؤں گے لوگوں کو گمراہ کر بھئی داتا اللہ کا نام ہے ہی نہیں. اے چیلنج ہے، اے علماء بڑی دیر دا چیلنج کر دینے پہ کہ اللہ دا نام داتا تسی ثابت کر کے بکھاؤ. اے عربی دا پہلی گل لفظ ہے ہی نہیں داتا، اور اللہ دے نا صفاتی نامہ چو داتا ہے، ذاتی نام تے اللہ دا اللہ ہی ہے لیکن لفظ داتا اللہ کا نام نہیں ہے. گرامی قدر حضور سیدی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے مزار پر انوار دے متعلق آج بھی لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. او نہیں جی ایتھے دے قبر ہے ہی نہیں، او دے راوی دے کنارے دے قبر سی. اور ایک رسالہ چھپدا سی شیراں والے گیٹ چوں خدام دے نام تو، بڑا پرانا رسالہ، او دے اندر یہ شوشہ اڑایا گیا کہ جناب یہاں تو داتا صاحب کی قبر ہی نہیں ہے، اور حوالہ اے دار شکوک او دا نال ہے کہ او اپنی کتاب دے اندر نقل کیتا کہ بھئی شاہی قلعے دے قریب داتا صاحب دی قبر انور، بعض آخدے نے کہ جناب راوی دے کنارے داتا صاحب دی قبر. لہذا یہ شوشہ چھڑاں گے تے کئی لوکاں دے ذہن دے اندر شک پیدا ہوئے گا، کئی جان گے کئی نہیں جان گے، کئی آکھن گے تے قبر ہی کوئی نہیں لہذا نہیں جانا چاہیے، مزار پر انوار ایتھے ہے ہی نہیں. لہذا شک پیدا کرنے واسطے انہاں اے رسالے دے اندر لکھ دیتا یہاں تو قبر انور نہیں ہے. علی بن عثمان اجویری المعروف داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ یہاں تو قبر نہیں ہے. لیکن جدوں اے شوشہ اٹھیا لوگاں دے اندر اضطراب پیدا ہویا، لوگاں دے اندر بے چینی اور شکوک و شبہات دی لہر دوڑنا شروع ہوئی تے محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے جی لیل پور شریف، یعنی جنہوں آج کل اسی فیصلہ آباد آخنے ہیں، یہ نام پہلے لیل پور سی. تو حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعرات حاضری واسطے داتا صاحب ہوتے سن فیصلہ آبادوں، ہر جمعرات حاضری واسطے فیصلہ آبادوں. لیکن ویکھو ساڈے مشائخ محدثین اکرام علماء دا طرز عمل، ایتھے محدث اعظم نہیں خالی آئے، ایتھے شاہ حسین ورگے جنہ دا نام مد لال حسین رحمۃ اللہ علیہ، ایتھے بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ علیہ جیسے وہ اگاں نہیں گئے پیچھے ہی ڈیرا لا لیا. بڑے بڑے مقام والے دسن دی ضرورت نہیں، بڑے بڑے تاجدار بڑے بڑے بادشاہ اس چوکھٹ تو آ کے فیوز و برکات حاصل کر کے گئے. لہذا آپ رحمۃ اللہ علیہ تے ایک مقدمہ ہو گیا محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تے ہائی کورٹ چ پیشی ہوندی سی تے آپ پیشی والے دن داتا صاحب آ جاندے سن. تو آپ دے وکیل نے آخیا حضور تسی پیشی دے نہیں آؤندے. آپ نے فرمایا کہ ہمارا ہائی کورٹ یہی ہے، دادا صاحب دا قدمین شریفین ہی ہمارا ہائی کورٹ ہے، لہذا ہمارے یہاں ہی فیصلے ہوتے ہیں، ہمیں ہائی کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں. تو
تو قصہ مختصر محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعرات حاضری واسطے آتے سن اور یہ کوہستان اخبار اس ویلے چھپتا ہوتا سی 1953 کی گل کوہستان اخبار دے اندر یہ واقعہ موجود ہے اور معتبر علماء کرام کو اے اخبار دا حصہ بھی موجود ہے اج کوہستان اخبار 1953 اگر کوئی چاہے تو دفتر چو پرانا ریکارڈ بھی کਢوا سکتا ہے وہ اندر واقعہ موجود ہے محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے حسب معمول حسب سابق میں حاضری واسطے آیا تے میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ قدمہ شریف بیٹھا چند منٹ مراقبہ کیتا اور طبیعت غیر ہو گئی اور جلدی نال اٹھ کے میں مسجد چلا گیا تے مسجد جا کے چھوٹی مسجد سی اس ویلے آپ فرماتے نے مسجد جا کے اعلان کیتا کون کہتا ہے یہاں داتا صاحب کی قبر نہیں آؤ میں چیلنج سے کہتا ہوں داتا صاحب یہیں تشریف فرما ہے محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بڑا عام جملہ نہیں محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اعلان کر دینے پہ کہ اس ویلے حضرت ابو البرکات حزب الاناف والے انہوں نے بیٹے حضرت ابو الحسنات رحمۃ اللہ سید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث پاک سن آپ بھی اور بڑے فیوز و برکات دے مالک سید صاحب آگے آنکھن لگے علامہ سردار صاحب کیسیاں کلندرانہ باتیں کر رہے ہیں آپ عالم دین ہیں یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ لہٰذا آپ کو ایسی بات زیب نہیں دیتی یہ تو مجذوبانہ بات ہے لہذا تسی اعلان کر دیو پہ عام اعلان کر دیو پہ داتا صاحب اتنے موجود نے آپ فرماؤں لگے شاہ جی یہ گھر تہاڈا ہے در تہاڈا ہے موقع تہاڈا ہے لیکن میں اللہ دی عزت دی قسم کھا کے آنا جدوں میں آ کے داتا صاحب دے قدمہ بیٹھا حضرت داتا صاحب فرماؤں لگے اوہ سردار احمد بڑیاں مست حاضریاں ہو گئیاں نے اٹھ لوکاں نو شک پہ گیا ایتھے علی عثمان بن اجویری ہے یا نہیں ہے جا اعلان کر جا کے تے جے کوئی آکھے ثبوت دسو آواز مارنا تیرا کام ہے مزار چو بول کے دسنا ساڈا کام ہے یہ ہیں ہمارے اولیاء کاملین لوگ کہتے ہیں یہ زندہ نہیں ہے یہ مردہ ہے مردے نہیں چھوڑ دے موجود ہے 1953 28 مئی دا اخبار کوہستان اور محدث صاحب فرماؤں لگے سید صاحب رحمۃ اللہ آکھن لگے رو کے آکھن لگے کہ یار محدث اعظم سردار احمد اللہ نے تینوں بڑا درجہ عطا کیتا ہے کہ تینوں داتا صاحب نے چنیا اس کام واسطے تینوں اس کام واسطے چنیا آؤ گرامی قدر کیسے ان کی زندگی ہوتی ہے کس طرح زندہ ہوندے نے اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شریف پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک موقع تھے سونے والے دروازے لوں آئے سیڑھیاں چڑھے نہیں واپس آ گئے سیڑھیاں چڑھے نہیں واپس آ گئے مریداں آکھیاں حضور خیر تائے آگاہ نہیں گئے سلام واسطے آپ نے فرمایا میں جدو آگاہ ودیاں میں ویکھیا داتا صاحب دی کچہری لگی ہے بڑے بڑے ولی بیٹھے نے تے میں آگاہ جانا گوارا نہیں کیتا یہ اللہ دے ولی نے اور پھر انہاں دا اپنا مقام و مرتبہ کیے ایک بد مذہب بد عقیدہ بندہ آ گیا کھل لگا حضور تسی آندے جے ولی زندہ ہوندے نے مردے زندہ ہوندے نے ولی قبراں چ زندہ ہوندے نے اے دی کوئی دلیل تے دیو ہاں تے میاں شیر محمد شریف پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماؤں لگے جیڑا بندہ میرا جنازہ پڑھے گا نا پہلی صف سجے پاسے رمال وڑیا ہوئے گا اونوں پوچھ لویں کہ اللہ دا ولی زندہ ہوندا ہے کہ مردہ ہوندا ہے اونوں پوچھ لویں اللہ دا ولی مردہ ہے یا زندہ ہے گرامی قدر بندہ تاڑ چلیا میاں صاحب بیمار سن انہاں دناں دے اندر وصال فرما گئے جنازے واسطے سواں بن گئیاں میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دی جناب علیو دوسری صف پہ جو بندہ پیچھے کھلو گیا سجے بنے ویکھن لگ پیا کیڑا بندہ جنازہ پڑھدا ہے تے رومال وڑیا ہوے بندہ بھی آ گیا جنازہ بھی پڑھیا گیا لوگ میت نو لے کے قبرستان دی طرف او بندہ جے جنازہ پڑھیا نا اس بندے دے پیچھے پیچھے مسئلہ جو پوچھنا سی رومال وڑیا ہے انہاں جنازہ پڑھیا تے پنڈوں باہر شرکپور شریف نالا ہے گندا نالا اس پاسے آ گیا او بندہ پیچھے پیچھے او بندہ اگے بد عقیدہ پیچھے پیچھے رومال والا بندہ اگے اے جناب علی جدوں نالا آیا بندہ کھلو گیا
اگے ہو کے آکھن لگا دسو جی مینوں میاں صاحب نے آکھیا سی کہ جیڑا جیمے میرا وصال ہو جائے گا سجے بنے جیڑا رومال والا بندہ جنازہ پڑھے گا اونوں پوچھ لویں اللہ دا ولی زندہ یا مردہ ہے؟ آندا میں ویکھ کے حیران رہ گیا رومال والا کوئی اور نہیں خود میاں شیر محمد صاحب ہائے خود میاں صاحب رحمت اللہ بد عقیدگی چھڈ کے تائب ہو گیا ایسے واسطے فرمایا کہ ولی اللہ دے او مردے ناہی او کر دے پردہ پوشی کی ہو یا جے دنیا تو او ٹر جان دے نال خاموشی عام بات نہیں حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ آپ دا وصال ہو گیا منگلوار شاید سنیا ہوئے منگلوار انتقال ہو گیا ہندوؤں دیاں بیبیاں سن سکھاں دیاں بیبیاں سن بابیاں تے مندیاں سن انہاں نک تے ہاتھ رکھ لیا انہاں آکھیا بابا تے بڑا چنگا سی وار چنگا نہیں سو آیا منگلوار بدھوار اچھا نہیں گمان کر دے کچھ لوگ آخے جناب منگلوار وار چنگا نہیں آیا بابا دے بڑا چنگا بابا اٹھ کے بہ گیا اچھا چنگے وار چلے جا گے پھر جمعے والے دن وصال ہویا تو گرامی قدر اس میں اللہ رب العزت جل شانہ نے طاقت عطا فرمائی ہے اللہ نے اپنے ولی کو اور زندگی کیڑی شے دا نام ہے قرآن عزیز دے اندر میں آیت طیبہ تو ثابت کیتا ہے نور یمشی بہ فی الناس اللہ انہاں نو ایسا نور ایمان عطا فرما چھڑدا ہے روح نکل بھی جائے تے پھر بھی اللہ انہاں نو حیات طیبہ عطا فرما چھڑدا ہے لیکن ہر بندے واسطے نہیں آؤ گرامی قدر حضور سیدی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دی زندگی مطہرہ کیسی زندگی ہے اور اللہ دے ولی بعد از وصال بھی آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے کرم فرما سکتے ہیں کہ ساڈا تے عقیدہ ہے اور قرائن اور واقعات اور دلائل سے یہ بات ثابت ہے حضرت علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جی علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ قادری سن حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ دا ایک مرید جڑا نوکر ملازم ساری زندگی جڑا علامہ دے نال رہا علی بخش خدا نام علی بخش خدا نام سی اور یہ واقعہ علی بخش نے غازی ختم نبوت مجاہد ختم نبوت علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ نے سنایا علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک دن علی بخش نو آکھیا یار علی بخش علامہ صاحب نال تو اتنا وقت گزاریا ہے کوئی عجیب جہا واقعہ تو سنا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دا وہ علی بخش آکھن لگا جناب واقعہ بڑا دلچسپ عجیب و غریب واقعہ ہے علی بخش آکھن لگا جناب علامہ صاحب ایسا واقعہ اے علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ اور بہت سارے مستند علماء نے اس کو بیان کیا ہے علی بخش آکھن لگا جناب رات دے 2 بجے نے تے میں اچانک ویکھیا علامہ اکمال رحمت اللہ علیہ نے مینوں جگایا میں ستا تھا اپنے کمرے دے اندر نال اٹیچ کمرہ سی میرا میں ستا تھا رات 2 بجے علامہ نے مینوں جگایا تے مینوں آکھن لگا علی بخش اٹھ لسی لے گیا علی بخش اٹھ لسی لے گیا بڑی بازوق بات ہے مزہ آئے گا پتہ لگے گا اللہ دے ولی حیات نے اور اللہ نے انہوں نے کیسا حیات طیبہ عطا کی تھی آؤ گرامی قدر علی بخش جا لسی لے کے آ تے جدو علی بخش آندا میں اکھاں مالدہ اٹھیا برتن پھڑیا نا جگ پھڑیا علامہ آخدا میں آپ دھونا وا اگے میں ہی برتن دھوندا سا لیکن علامہ نے آج میں ویکھیا یار علامہ اقبال برتن دھون لگا ہے برتن دھو کے آکھیا جا اے گلی دی نکر تے لسی لے کے آ علی بخش آکھن لگا یار ایک دا گل ہے رات دے 2 بجے نے تے ایتھے لاگے چاگے کوئی لسی والا بھی نہیں اور پھر اس ویلے لسی کتوں لب میں کہ چلو ٹھیک ہے علامہ نے آگ چھڑیا تے جانے ہیں علی بخش آکھدے علامہ صاحب میں چلدا جسے گیا گلی دا موڑ پرتیاں دور نہیں جانا پیا سامنے ایک کھوکھا نظر آیا اس کھوکھے وچ ایک بڑا سونا جہا بابا لسی رڑکدا نظر آیا میں آکھیا ایتھے تے کھوکھا ہے ہی نہیں سی کل تے ایتھے کھوکھا نہیں سی ایتھے دکان کیویں بن رہا شاید کسی نے بنا لی ہوئے
سویرے دیکھاں گے کنے بنائی ہے علی بخش آندا علامہ صاحب میں جدو گیا قریب میں جا گیا کیا بابا جی سلام تو بعد بابا جی علامہ نے کلیا لسی 4-5 گلاس لسی دے بنائے بابا جی نے لسی پا چھڑی تے جدو لسی دیتی ہے جی کنے پیسے انہاں کہا جا لے جا علامہ نال ساڈا حساب چلدا ہے پیا لے جا اسی آپ ہی پیسے لے لواں گے تو لسی لے جا جس لیے علی بخش آندا ہے میں جناب رات 2 بجے لسی لے کے آیا علامہ اقبال نے لسی دا گلاس اس بزرگ نو پیش کیتا لسی پیتی چند 1 منٹ قیام کیتا گفتو سنید راز و نیاز دیاں گلاں تے پھر بابا جی آکھن لگے اچھا پھر اقبال میں جانا وا ہن ادھی رات 2-3 دا ٹائم ہو گیا میں آخیا اتنے قیام کر لیندے یہ بابا رات نو جائے گا کہڑے بنے یہ آیا کتھوں ہے علی بخش آندا میری حیرت جیڑی ہے وزید ود گئی میں ویکھیاں ادوں میری حیرت مزید ود گئی میں جدو ویکھیاں بابے نے 1 قدم علامہ اقبال دے گھر دی دہلیز وچ رکھیا دوجا قدم گلی دی آخری نکڑ وچ رکھیا میں دوڑ لائی پیچھے جاواں بابا غائب نظر نہیں آیا بابا میں دوڑ کے ویکھیا اتنے کھوکھا بھی کوئی نہیں سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا نسا ہی آیا میں علامہ دے قدم پھڑ لے میں رو کے آکھن لگا علامہ صاحب سچی سچی دس دیو آن والا کون ہے تے لسی والا کون ہے آن والا بابا کون ہے تے لسی دین والا بابا کون ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا علی بخش میرے نال وعدہ کر میری زندگی وچ کسے نو واقعہ نہیں دسیں گا میں جیوندا رہیا تے واقعہ نہیں دساں گا میرے مرن تو بعد بھاویں جنوں مرضی دس دیویں علامہ اقبال دا اے جناب خادم علی بخش آکھدا ہے جناب علامہ صاحب میں کی دساں علامہ اقبال نے مینوں آکھیا اوے علی بخشا آن والا خواجہ اجمیری سی لسی والا داتا اجمیری سی ہے جی اے بھی کرم ہونا جی ایک کرم فرماؤندے نے یہ کرم فرماتے رہتے ہیں لہذا گرامی قدر عقیدے والی گل ہے تے جے ولیاں دی حیات دا اے مقام ہے تے نبی دی حیات دا کی مقام ہوئے گا حیات اولیاء یہ ہے اور حیات انبیاء کیا ہوگی لہذا گرامی قدر اولیاء دے مزارات تے جانا چاہیے لیکن ادب منو ملوز خاطر رکھ دیا ہوا ادب اینا ہوئے کہ جناب علی اوتھے افراتفری اور اس طرح دا عمل سر انجام نہ دیتا جائے جڑا غیر شرعی حرکات و سکنات اج مزارات تے ہو رہی نے لہذا اللہ دے ولی دی یہ تعلیمات نہیں ہوندیاں جڑیاں اج مزارات تے بہت سارے مزارات تے غیر شرعی رسم و رواج رائج ہو گئی نے لیکن اللہ دے ولی دی بارگاہ او بارگاہ ہے جتھے خدا دی قسمیں اللہ دی رحمت دا ہمہ وقت نزول رہندا ہے ہمہ وقت نزول جاری و ساری رہندا ہے اور اس طرح حضور سیدی داتا صاحب گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ دا بھی مزار پر انوار ہے اسی آکھیے تے پھر ٹھیک ہے لیکن غیر آکھن تے پھر مننی چاہیے نا گل مولوی اشرف علی تھانوی آکھے کہ میں دند ٹھیک کراؤن واسطے تھانہ بون چو پاٹی آیا دند صحیح کراؤن واسطے تے میں آکھیا ویکھاں تے صحیح ایتھے بڑا لوکاں دا قبر تے ہجوم لگا ہے تے جدوں میں مراقبہ کیتا میں محسوس کیتا ایتھے اللہ دے فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے پیا ایتھے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے پیا لہذا گرامی قدر حضور سیدی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دی تعلیمات کیا ہیں آپ دی تعلیمات اے وے کہ نماز پنجگانہ پڑھی جائے آپ دی تعلیمات اے نہیں کہ جمعرات دوں جمعرات اتھے جاؤ تے لنگر وانڈ کے آ جاؤ تے پھر سارا ہفتہ ہی جڑا جناب میری نمازاں تو بغیر گزار دیو اے داتا صاحب نو راضی کرنے والا عمل نہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ علی بن عثمان اجمیری یا کوئی بھی اللہ کا ولی راضی ہو جائے تے پھر او دے واسطے لازمی شرط ہے کہ 5 ویلے مسیتے بھی آیا کرے کیونکہ اولیاء کاملین دی تعلیمات سنت طیبہ دی اطاعت کرنا اور احکام شریعت دی پاسداری اور پابندی کرنا باقی ٹول ٹمکا ناچ رقص بالکل ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں نہ تمالاں نال نہ جنابی علی کوئی ضرورت ہے انہاں چادراں چڑھاؤن دی بھی کوئی ضرورت نہیں چادر مزار پہ ایک ہی کافی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ چادر تو ایک ہی کافی ہوتی ہے لیکن اے کوئی ضروری نہیں تمالا پاندے جانا دے جنابی علی ہوتے غیر شرعی رسم و رواج کرنا لہذا حضور سیدی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دا مزار پر انوار
او مزار پر انوار کائنات تو ہر پاسے لنگر مک سکتا ہے. داتا صاحب کسے ویلے بھی چلا جا لنگر نہیں ہو مکدا. کرونا دے دن بھی لوگ اتوں لنگر لے آگے کھاندے رہنے تے کئی جنابی نہیں اتنے کھا کے پلتے رہنے. گرامی قدر اور پھر ایو مزار پر انوار ہے کہ جتھے منکر بھی جاوے تے اونا کولوں بھی سائیں پیسے کڑا لیندے نے. اونا کولوں بھی کسی نے کسی آکھیا نے کہ جناب وہ ایک بندہ منگدا سی پیا داتا دے نام دا دے دے داتا دے نام دا دے دے. تو ایک منکر کھڑوتا سی انہیں آکھیا یار تو کی مانگنا ہے پیا غیر اللہ کھڑوں اے لے پھڑ میں تینوں 100 روپیہ دینا وا چپ کر جا. آکھن لگا داتا کیا تیری شان ہے دعائے بھی ہو تو منکر کولوں دعائے ہے. تو بہرحال اے شان او شان ہے اللہ دے بنیاں دی بارگاہ لیا بہت مقرب بارگاہ ہوتی ہے. لہذا انہاں دی بارگاہ جانا چاہیے اور ادب نو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اللہ رب العزت جل شانہ حضور سیدی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ دی سیرت طیبہ تے چل کے زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.